اب میں نے عرض کیا کہ فقہاء نے اسی سے قاعدہ نکالا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے نفع کے لیے زمین میں جو کچھ، یعنی اول اصل فی الاشیاء الحلت، اشیاء کے اندر اصل چیز حلت ہے، بولو اباحیت، اباحت، اور اللہ آپ کا بھلا کرے حلت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ تو آپ سمجھے عام طور پر ہم، اور طہارت اور نجاست میں اصل کے اشیاء کے اندر طہارت ہے، والاصل فی الاشیاء الطہارت، طہارت اور نجاست کے جھگڑے میں طہارت ہی اصل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت اقدس نے، ہو سکتا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، بہرحال امید ہے، لیکن حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل اشیاء کے اندر اباحت ہے، یہ مشہور کیا ہے معتزلہ نے۔ معتزلہ کے دو گروپ ہیں، معتزلہ حنفی ہے لیکن اعتقادیات میں حنفی نہیں ہے، فروعیت، یہ مسئلہ انہی کا ہے، وہ معتزلہ جو کہ حنفی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فروعاً حنفی ہے، اعتقاداً نہیں ہے، ان کا مذہب ہے، ورنہ فرمایا کہ اصل اشیاء کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ اصل حرمت ہے۔ اس لیے مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام، بولو مجتمع الحلال والحرام، جب دونوں کا ٹکر ہو جائے تو حرام کو ترجیح، لیکن آپ قواعد الفقہ وغیرہ ہماری کتابوں میں ضوابط امام محمد کی عبارتیں اس پر ہے کہ اصل چیز اباحت ہے، اصل چیز حلت اور اباحت ہے، جو کچھ ہمارے اس وقت اکابرین پڑھا رہے ہیں ہم یہی، باقی یہ کہ جہاں اس میں اللہ آپ کا بھلا دورے میں پڑھاتے دوسرے، تو اس صورت میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلت کا لفظ کیا ہے اور حرمت کا اصل چیز کیا ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ یہ عام جو ہمارے اکابرین فرماتے اسی کے مطابق میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کی مرضی ہے۔ هو الذي خلق لكم ما ثبت في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ پاک نے ارادہ فرما دیا۔ مولانا سما جنس ہے، یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، مفرد بھی استعمال ہوتا ہے، جمع بھی استعمال ہوتا ہے، بس یہ ہے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، مؤنث استعمال ہو رہا، السماء منفطر به، مذکر استعمال ہو گیا، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، مؤنث ہو گیا، السماء منفطر به مذکر، مفرد ہے دونوں جگہوں میں، فسواہن، یہاں ضمیر اللہ اسی سما کی طرف راجع ہے تو یہاں جمع استعمال ہو گیا، اور ایک یہ کہ یہ سما، یہ جمع سمعتن کی ہے، یہ جنس نہیں ہے بلکہ سمعتن کی جمع سما آ گیا، سمجھ رہی میں؟ اس وقت تو لفظ سن بھی جمع کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، یہ مسئلہ جب آپ سمجھے تو اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا۔ یہاں دیکھو اللہ نے پہلے جو کچھ زمین میں ہے اس کو پہلے پیدا کر دیا، ثم استوى الى السماء، جو اصل ثم کا معنی ہے، پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک اللہ نے پیدا کر دیا، مضبوط طریقے سے بنائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلق الارض، زمین کی تخلیق، مقدم علی خلق السماء، آسمان کی تخلیق پر مقدم ہے۔ لیکن سورۃ النازعات کی آیات کو دیکھو، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آسمان کو اللہ نے بنا دیا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسوى واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها، اے بعد السماء، بعد بناء السماء، آسمان کی تعمیر کے بعد، تخلیق کے بعد، اس کے بعد اللہ نے زمین کو بنا دیا، والارض بعد ذلك دحاها، اس سے پتہ چلتا کہ زمین بعد میں بنی ہے، آسمان پہلے بنا ہے، انتم اشد خلقا من السماء بنا، اور یہاں پتہ چلتا زمین پہلے بنی ہے، آسمان بعد میں، ثم استوى الى السماء بن رہا، سمجھتا ہے؟ یہ ایک بچوں والا ایک تعارض ہو گیا، حقیقت میں کوئی تعارض نہیں مولانا۔ دو چیزیں، ایک ہے تخلیق ارض، خلق الارض، تخلیق ارض، یہ یا کہہ دو مادۃ الارض، اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے بنایا ہے، لیکن آسمان اور زمین بس اس طرح چپکے ہوئے، زمینیں اس طرح چمکے ہوئے گول فٹ بال کی طرح، سمجھے؟ زمین کو پہلے بنایا، آسمان کو بعد میں بنایا۔ دوسرا پھر زمین کو پھیلایا اللہ نے، دہو الارض کہتے ہیں، بسط الارض دہو الارض، اس میں وہ مؤخر ہے، وہ آسمان سے مؤخر ہے۔ مادۃ الارض مقدمۃ علی مادۃ السماء، ٹھیک ہے؟ باقی دہو الارض، بسط الارض، توسیع الارض، زمین کو پھیلانا، یہ مؤخر ہے آسمان سے۔ اب ہون سمجھ میں آئے نہیں؟ ہون آیا سمجھ میں؟ اور نفس تخلیق میں مادۃ الارض، زمین کی تخلیق مقدم ہے، آسمان مؤخر ہے، جیسا کہ یہاں پر سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ باقی دہو الارض، زمین کو پھر اس گول ہونے کے بعد
زمین کو پھر پھیلا دینا اور زمین کا بست وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ آسمان سے مؤخر ہے۔ تو اس میں دہو الارض کا ذکر ہے سورہ نازعات میں، اور یہاں اصل تخلیق کا ذکر ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ اصل تخلیق میں زمین مقدم ہے، آسمان مؤخر ہے، اور باقی وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے آسمان مقدم ہے تو زمین کی پیدائش نہیں ہے، تخلیق نہیں ہے، بلکہ زمین کا دہو اور بسط الارض وہ مؤخر ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا یہ ہو گیا ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر والارض بعد ذالک دہاہا، اس بعد کو آپ ما کے معنی میں لے لیں گے، اشکال ہی ختم ہو جائے گا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ انتم اشد خلقا من السماء، تم بتاؤ 5 فٹ کے زیادہ مضبوط ہو یا آسمان مضبوط ہے؟ آسمان زیادہ مضبوط ہے، میں نے آسمان کو بنایا، اتنے بڑے آسمان 7 آسمان بنا دیے، او تم 5 فٹ کے ہو، اور وہ آسمان اتنے بڑے آسمان اللہ نے بغیر کسی پلر اور ستون کے بغیر اللہ نے بنا دیا۔ والارض مع ذالک دہاہا، اور ان کے ہوتے ہوئے والارض مع ذالک اس مذکور آسمان کے ساتھ ملا کر کے زمین کو بھی اللہ نے پھیلا دیا۔ اب بادو نہیں ہے، بادو مع کے معنی میں، ان کے ساتھ اللہ کی قدرت یہ بھی لے لو، اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، بعد نہیں ہے، اب بادو مع کے معنی میں ہو گیا۔ اب تو پھر کوئی تعارض ہوگا بھی نہیں۔ آپ کو آیا سمجھ میں؟ 2۔ تیسرا مسئلہ ہے مولانا، یہ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثم ترتیب تراخی فی زمان کے لیے نہیں ہے، سمجھیں نہیں، یہ صرف یہ ثم جو ہے نا، یہ ذکر کے اعتبار سے ترتیب بین الاخبار، خبر یہ کہ آسمان اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک مسئلہ وہ ہو گیا اور ایک مسئلہ یہ ہو گیا، یہ ثم صرف تراخی فی ذکر کے لیے، باقی تراخی فی زمان اس کے لیے نہیں ہے۔ تراخی فی ذکر سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس باقی یہ کہ تراخی زمان والا مسئلہ اس کا نہیں، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔